بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين فقط قال الله تبارك وتعالى المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. دوگون پروردگار عالم ہم سب کا اس سچا دربار اکرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بانی مجلس کی مولا دین مقاصد پورے فرمائے. اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی نہ ہونا. بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کا اللہ عطا فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرض عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. عزتدار کی عزت الشہداء کسی سے بھی ہوئی ہے فاطمہ سے تو حفاظت فرما. مجھ سے پہلے آپ کی صاحب دیگر جن نواب نے پڑھا اور سب کی توقعات کا اضافہ فرما. بالخصوص شاعر اہل بیت جناب محترم ڈاکٹر سلمان جعفر صاحب کی کلم مزید تحصیل بھائی حانی بھائی شاہد کاظمی صاحب میرے بھائی ڈاکٹر سہیل صاحب اور دیگر جتنے احباب یہاں آئے ہیں مالک سب کی توفیقات میں اضافہ لاکھوں لوگوں کی دعا ہمارے وارث کا توجیہ فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات بابا بہت ہی بہترین انداز میں ڈاکٹر سلمان صاحب عظمتی سرکار امران بیان کر رہے تھے. وہ ہستی کہ جن کی فضیلت کے لیے یہی بات حاصل ہے کہ جب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائی تو جناب عبد المطلب نے رسول کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ابو طالب کی گود میں پہنچا کر کہا کہ میں اللہ کی امانت تمہارے سپرد کر رہا ہوں. جو ہے صاحبان محترم کی جتنے بھی احباب لاہور سے گوجہ والا کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دیگر احباب آئے ہیں مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. تاثیر بھی توجہ گھبرائے میں تو نہیں ہیں. ایک دو جملے آج کی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. وقت کافی ہو گیا اس کا مجھے احساس ہے لیکن ذکر ان کا ہے کسی وقت کے محتاج نہیں ہے. بلکہ میں بات پوزے میں بند کروں. میں دو تعارف آپ کو امیر کائنات کے سنا بس یہی فضائل کا اچھا جملہ رحمۃ اللہ تبرک المصائب کا جو ماتمداری ہوتی ہے. ایک تعارف ڈاکٹر صاحب سلوئی خندق کے میدان کا ہے اور ایک تعارف امیر کائنات کا خیبر کا ہے. خیبر کے میدان میں جب مرحب امیر کائنات کے سامنے آیا تو علی علیہ السلام نے کہا کہ مرحب اپنا تعارف کروا. تو کہنے کا پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے. علی نے فرمایا کہ اگر میں نے اپنا تعارف کروایا تو پھر تو یہاں رکے گا نہیں.
جلدی جلدی بولیے گا، وقت زیادہ ہو گیا ہے. میں چاہوں گا کہ جتنی سی باتیں آپ کے خدمت میں آج کی پیش کروں گا انوی توجہ چاہوں گا تاثر ہوئی میرے بھائی جناب خواجہ زاہد صاحب مالک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہ جان محمد خواجہ صاحب اور دیگر جو مرحومین جو دربار حسین میں بھی آ کر ڈیوٹی دیتے رہے اور آج ہمیں نہیں ہے، مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے. جملے کا لطف لیجیے گا. کیا کہا کہ اگر میں نے اپنا تعارف کرنے کروایا تو تو یہاں رکے گا، لہذا تو پہلے اپنا تعارف کروا. یہ کہہ کر جتنا بڑا تعارف پر اپنا کروا سکتا تھا وہ یہی تھا. اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحبا. جب یہ تعارف ختم ہوا تو ابھی آپ کے علم میں بھی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کہاں لے کر جانا ہے. یہ جب تعارف ختم ہوا تو امیر کائنات نے فرمایا تو نے اپنا اتنا بڑا تعارف کروایا تو میں ایک چھوٹا سا اپنا تعارف کرواؤں. مرحبا نے کہا کروائیے. علی فرماتے 4 دن کا تھا، میں جھولے میں آرام کر رہا تھا، ماں کریم کام کر رہی تھی کہ ایک اژدہا آیا، میں نے اسے برابر کا تقسیم کیا، ماں کو شجاعت پسند آئی، نام حیدر رکھ دیا. اسے بولنا آتا ماں کو شجاعت پسند آئی، نام حیدر رکھ دیا. کہنے لگا انکل حیدر تو ہی حیدر ہے. علی نے کہا ہاں میں ہی حیدر ہوں. پھر 2 قدم پیچھے ہوا. کہنے لگا انکل حیدر کیا تو ہی حیدر ہے؟ علی نے کہا حیدر تو میں ہوں، جاتا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں سب سے لڑوں گا، تجھ سے نہیں لڑوں گا. علی نے کہا وجہ؟ کہنے لگا بچپن سے لے کے اب تک میری ماں نے مجھے ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ تو جس کے مقابلے میں جائے گا تجھے فتح ہوگی، خبردار کبھی حیدر کے مقابلے میں نہ جانا ورنہ تجھے شکست ہوگی. ایک یہودی کی ماں کو تو معلوم ہے. اللہ آپ کی بھی خیر فرمائے. جو دربار حسین میں آنے والے سامعین کو بلا لیں الحمدللہ کہ پوری دنیا میں سے داد لے سکتا ہے. جی بہت شکریہ. حیرت توجہ ہے مالک. اچھا مولا آپ کی خیر فرمائے. آل محمد آپ کو بہت چاہ لیکن میں تو ذرا پیچھے تک بیٹھے ہیں لیکن الحمدللہ سارے آپ بول رہے ہیں. یہ ذکر ہے ہی ایسا، اس میں بولنا عبادت ہے، اس میں بولنے کا کسی اور کا نہیں، ہمارا اپنا فائدہ ہے. کیونکہ معصوم فرماتے جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے. سائل کا مولا کیسا معاہدہ؟ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو تمہاری قبر میں آ کر بہت شکریہ جناب. تو امیر کائنات کا پہلا تعارف یہ علی نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. علی نے خیبر میں یہ کیوں کہا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام. دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کی پوری منقبت کے جتنے آپ نے ماشاءاللہ الحمدللہ اشعار پڑھے، میں ایک جملے میں آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں. یہ کیوں کہا علی نے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بات تھی شجاعت کی، اور شجاعت کا تعلق ماں کے خون سے ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا انہیں چاہتی بولنا پڑے گا. مجھے خبر نہیں کہ اگلے جملے پر کون کیا بولے گا. ڈاکٹر بھی یہ تائید کیجئے گا شجاعت کا تعلق بہادری کا تعلق ماں سے ہوتا ہے. اسی لیے لکھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کیونکہ شجاعت کا تعلق بہادری کا تعلق ماں سے ہوتا ہے. سنیں بھائی بہادری کا تعلق ماں سے تھا تبھی تو علی نے عقیل سے کہا تھا کہ کلابیہ خاندان میں جاؤ ام البنین سے میرے آقا کی بات کرو. ہمیں ام البنین کی گود سے بات چاہتا چونکہ یہاں بات سے جات تھی تو امیر کائنات نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور دوسرا تعلق امیر کائنات کا فرمان وہ کیا ہے؟ خندق کے میدان میں جب کسی عمر ابن عبدالود نے آ کر کہا، توجہ ہے کیا کہا تھا؟ رسول کے کہنے کے باہر کہ جو تمہارے رسول کے قول کے مطابق مجھے قتل کرے
تب بھی جنت، میرے ہاتھوں سے قتل ہو تب بھی جنت۔ تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ مجھے خبر نہیں آپ میں سے کون کتنا بولے گا۔ امیر کائنات کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کام میں کروں گا۔ آپ تھوڑے لوگ بولے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ شاید اگلے جملے پر سب بول پڑے، صاحب لوگ سنیے گا۔ اب میں بھی آپ کے نام کو 2 جگہ زوم اس میں استعمال کرنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون کتنا بولے گا۔ علی نے کہا کہ میں اس غصے کی زبان بند کروں گا۔ یہ کہے گا تو علی کھڑے ہوئے تو سلمان کے ہاتھ علی کے قدموں میں آئے، کہے گا جانتا تھا کہ اس کے مقابلے میں تو ہی جائے گا، کیوں کہ بچپن سے اب تک کتوں کی زبان تو ہی تو بند کرتا رہا۔ توجہ ہے لوگ پا رہے ہیں میرا ساتھ ملے گا، بلکہ نتیجہ آتا ملے گا۔ تو امیر کائنات نے کہا کہ میں جاؤں گا، یہ کہہ کر جب علی چلے تو رسول نے فرمایا اکیلا نہ جا، میں تیری شان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ علی کے لفظ نے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا آج کل ایمان، بولے گا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور علی جب عمر ابن عبدالعزیز کی بات پہنچے تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ میں اپنا تعارف کرواؤں؟ علی کا ٹھہر، آج پہلے میں اپنا تعارف کرواؤں گا، دیکھتا ہوں کون کتنا بولے گا۔ یہ کہہ کر علی نے فرمایا میں نے ساری بات چھوڑ دی اور بس نتیجہ آج کا، اور تاکہ میں ماتم داری بھی اپنے وقت کرو، امیر کائنات نے کہا میں ہوں عمران کا بیٹا علی۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، جہاں سے آج کی بات شروع کی ہے اس میں نتیجہ کیا فرمایا تھا کہ میں ہوں عمران کا بیٹا علی، میں ہوں بھائی ابو طالب کا بیٹا علی۔ عمر نے ہاتھ جوڑ کر کہا آج سے پہلے جس جنگ میں گیا تو تو نے یہ کہہ کر تعارف کرایا میں ہوں علی ابو طالب کا بیٹا، میں ہوں علی عمران کا بیٹا، آج ترتیب بدل کے کیوں کہا کہ میں عمران کا بیٹا علی، میں ابو طالب کا بیٹا علی؟ علی فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں تیرے مقابلے میں چلا تھا تو میرے نبی نے کہا تھا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو میں نے تیرے سامنے اپنے باپ کا نام پہلے لے کر دنیا کے چہلا کے منہ پہ دروازہ مارا کہ جب بیٹا کل ایمان ہے تو پھر باپ کیا؟ توجہ ہے آپ صاحب، گھبرائے میں تو نہیں آپ صاحب۔ توجہ ہے آپ صاحب، گھبرائے میں تو نہیں فرمایا کہ جب بیٹا کرنے کی بات ہے تو پھر تلاش کرنا کہ باپ کیا ہو۔ توجہ ہے، میں پھر معلوم ہوگا کہ باپ کیا ہے۔ اور یہ بڑی مہربانی سندر بھائی مالک آپ کو بھی صحت عطا فرمائے، یہ دربار حسین اسی طرح رہتا رہے، آباد و شاد رہے، تازہ امام زمانہ علیہ السلام، پڑھنے والوں کی خیر، پڑھانے والوں کی خیر، سننے والوں کی خیر، مالک سب کو آباد و شاد رکھے۔ تو ہمیں جب بیٹا کو نہیں مانے تو پھر بات کیا ہوگا؟ اور آپ نے کہا کہ جیتے رہے تو پھر ایک جملہ آج کا سنی، یہی وجہ ہے کہ فقیر شام کے دربار میں حسن مصطفیٰ نے کہا تھا ہم سے ڈرتے ہو پہلے مقابلہ تو کرو میرا دادا کون تھا؟ میرا باپ کون تھا؟ کی گھبرائی میں تو نہیں ہے۔ اور امیر کائنات کا بیٹا ہے نا امام حسن مصطفیٰ، چلیے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تو میں ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس لئے کہتا ہوں کہ جب آپس میں تعارف کا تبادلہ ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ جناب میرے باپ کے پاس 100 گائے، کسی کا میرے باپ کے پاس 50 کروڑ روپے زمین، تو حضرت مولانا نے سب سے منہ کو پھیر کر کہا کہ یہ جھوٹی شان و شوکت یہ بازاری لوگوں کو خریدوا کر کیوں بنا رہا ہے؟ ہم دونوں آپس میں تبادلہ نہ کریں، تو اپنے باپ دادا کا بتا، میں اپنے باپ دادا کا بتاؤں۔ یہ کہہ کر فرمایا میں
حسن اپنی ماں حوا سے لے کر اپنی ماں بطول تک سب کا کردار بابا سے بلند بتاتا ہوں، تو اپنی ماں کا کردار میرے کام لے سمجھو نا محمد آپ کے خیر فرمائے مولا حسن مرتبہ سبز کبا کی خوشنودی کے لیے لگے گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے اول و اول سے آخر تک نعرہ حیدری مولا آپ کی خیر فرمائے، آل محمد آپ کی خیر فرمائے، آل محمد آپ کی خیر فرمائے۔ اور یہ کہہ کر چلیے میرے جملہ آج کا اور سن لیجیے، یہ کہہ کر جب امام حسن مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں حسن چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں، خبر نہیں کون کتنا بول کر کس کے بعد شہبر مودت ہے جو دربار حسین سے اٹھ کر دربار حسن جنت البقیع بغیر مجھے پاسپورٹ کے جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے۔ جیسے ہی حسن نے کہا میں چاہوں عراق کو شام، شام کو عراق، مرد کو عورت، عورت کو مرد کر دوں، مجمع میں کسی کی قسمت پر پھوٹی ہوئی تھی، کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طلحہ کے بیٹے کس میں یہ قدرت ہے کہ کوئی بھلا مرد کو عورت کر دے؟ حسن نے مسکرا کے کہا پہلے تو بتا، مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے اشارہ کیا۔ تو بتلا تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ سننے لوگ آ رہا ہے یہ جو دوڑی یہ جو دوڑی تو حسن مطلب نے فرمایا اے آل محمد پر بھونک کر جانے والی اپنی پوری سزا تو سن جا، میں نے گھر بیٹھی تیری بیوی کو بند کر دیا۔ اچھا داسی بھائی، شاہد بھائی، حامی بھائی، سہیل بھائی، سنن صاحب جی، خواجہ صاحب صاحب جہاں تک آواز جاری ہے ڈاکٹر صاحب ایک توجہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ نے دعوے کیے تھے 4 اور بظاہر نظر آئے 2۔ آپ نے کہا تھا مرد کو عورت، عورت کو مرد، کبھی یہ بات نہیں کی آج سنیے عراق کو شام، شام کو عراق، تو لوگ کہتے ہیں حسن کے 2 دعوے پورے ہوئے، 2 نہیں ہوئے۔ آیت اللہ احمد مصطفیٰ علیہ رحمہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ حسن دعوے 4 کرے اور دلیل 2 دے؟ پر میں حسن نے 4 دعوے کیے تو دلیلیں بھی 4 دی۔ کیا ان کا جب تحقیق کی گئی مرد عراق کا تھا اور شام کی تھی، مرد کو عورت کیا، عورت کو مرد کیا، عراق کو شام کیا۔ آل محمد آپ کو بات چاہتے ہیں، اور یہ ستم ظریفی بھی آل محمد کے گھر کی ہے کہ دنیا نے براتیں تو واپس آتی دیکھی ہے، جنازہ واپس آتا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ آج تک براتیں تو واپس آتی دیکھی، جنازہ واپس آتا نہیں دیکھا۔ یہ بھی سیدہ کے بچوں کی قسمت ہے، ایک کے جنازے پہ تیر ہے تو دوسرے کا تیروں پہ جنازہ ہے، اور آج جس کی جنازے کی شبی برآمد ہوتی ہے، جس کا چہلم منانے کے لیے آپ آئے ہیں، جانتے وہ کون ہے؟ جس کا لقب ہے امیر۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ ایک جملہ میں نے شہادت کا زیدی سب کو رکن کہنا ہے اور پھر شبیہ تعبیر برآمد ہوگی کہ جب امام حسن مصطفیٰ کو زہر ملی تھی، اللہ اکبر، سنیں گے جملہ، تو بی بی فروا نے شہزادے قاسم سے کہا تھا
کہ بیٹا تو 3 سال کا ہے، میں غیر بھی ہوں، میں غریب بھی ہوں، میرے ساتھ وعدہ کر جیسے دین پر تیرے بابا نے جان دی، اگر کبھی دین پہ مشکل وقت آیا تو تو بھی اپنی جان دے گا۔ تو 3.5 سال کے قاصد نے ہاتھ جوڑ کر کہا اماں وعدہ ہو گیا، میرے بابا کا جنازہ گیا، واپس آیا، تیر لگے مگر تو نے پہچان تو لیا، اماں جب میں واپس آؤں گا میں اتنے حصوں میں تقسیم ہوں گا، کہیں تو میرا ہاتھ ڈھونڈے گی، کہیں تو میرا گہنا ڈھونڈے گی۔ اور ہونے والوں جب حسن مصطفیٰ کے جنازے پہ لگے ہوئے تیر نکالنے کی باری آئی نا تو علی کی بیٹی زینب نے ایک بار حسن کے جنازے کو دیکھا، اگر ماتم کرنے تو میں تو دیکھنا، اور ایک بار حسین کو دیکھا، بی بی دوڑی اور سلطان کربلا کو گلے لگا کر علی کی بیٹی نے کبھی رخسار کا بوسہ لیا، کبھی گلوں کا بوسہ لیا، کبھی ہاتھوں کو بوسہ لیا۔ حسین نے رو کر کہا بہن تیر تو حسن کے جنازے میں لگے، میرے ہاتھوں کو بوسہ کیوں لیتی ہو؟ رو کے کہا بھیا ساری زندگی سنتی آئی ہوں حسن امیر ہے حسین غریب ہے، حسن امیر ہے حسین غریب ہے، میں سوچ رہی ہوں جب انہوں نے امیر کا یہ حال کیا ہے اللہ جانے غریب کا حال کیا ہوگا۔ آ گیا وہ جنازہ جس میں تیر لگے تھے، محمد کی نوازیاں جنازے